ابر بن کے آیا اور بادل سے آواز آئی، عبد القادر ہم تجھ سے خوش ہیں، تیری عبادت سے خوش ہیں، ہم نے تجھ پر نماز معاف کر دی۔ دیکھیے کیا لایا اپنا ہتھ کنڈا نکال کے، سرکار غوث پاک نے اپنے دل میں سوچا، دماغ میں سوچا، یا اللہ اگر نماز قبول ہے تو تم میری نماز علی سے زیادہ قبول نہیں، میری نماز اگر قبول ہے تو امام حسین سے زیادہ قبول نہیں، میری نماز قبول ہے تو حضرت حسن سے زیادہ قبول نہیں، میری نماز قبول ہے تو پھر ان صحابہ سے زیادہ قبول نہیں جو نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھے۔ جب ان کے لیے نماز معاف نہیں تو عبد القادر تیرے لیے کیسے معاف ہو جائے گی؟ یہ شیطان کی چال ہے، اللہ کی رسی چھڑوانا چاہتا ہے۔ آپ نے پڑھا لاہور، شیطان بھاگنے لگا، بادل چھٹنے لگا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور آج کا ہوتا تو پتا کیا کرتا، پرچے چھپا دیتا، پرچے کہ ہم پہ تو معاف ہو گئی نماز۔ نہیں صحیح بتا رہا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی، حق بات ہے۔ کتنے ڈھکوسلے بات پیر گھوم رہے ہیں کہ نماز دل کی پڑھ لیں، ہم دل کی پڑھ لیں اور ہم اس کی پڑھ لیں، نمازوں سے دور ہے۔ بات حقیقت بتا رہا ہوں، پرچے چھپا دیتا، زمانے میں اعلان کرا دیتا کہ صاحب اللہ کی طرف سے نماز معاف ہوئی ہے اور یہ ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ سرکار غوث پاک ہے، کہا ظالم رسی کو چھڑوانا چاہتا ہے جو عبد القادر نے پکڑ رکھی ہے، نہیں چھڑوا پائے گا، اپنے لاہور پڑا۔ تو جو بادل کی شکل میں آیا تھا نا، بادل چھٹنے لگا، شیطان بھاگا۔ لاہور ہتھیار ہے شیطان کا۔ کبھی آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالے، جلسے سے اٹھنے دل کرے، لاہور پڑھ لینا، میری گارنٹی ہے نہیں اٹھ پاؤ گا۔ ہاں مسجد میں بیٹھے ہو اور مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کو یہ جمائی آتی ہے بار بار، جو آپ کو سستی کا اظہار ہوتا ہے، لاہور پڑھیں، انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ مسجد میں آپ کا دل نہ لگے، لاہور پڑھیں، انشاءاللہ دل لگے گا۔ قرآن پڑھنے میں دل نہ لگے، لاہور پڑھیں، انشاءاللہ دل لگے گا۔ اور برے کاموں میں جانے دل کرے، لاہور پڑھیں، انشاءاللہ دل آپ کا جانے سے تجھے روک دے گا۔ لاہور پڑھیں، ہتھیار تو دیا نا آپ کو، ہتھیار استعمال کرو، لیکن استعمال ہی نہیں کرتے ہم۔ اور کیسے؟ بہت سے پڑھتے بھی ہیں مگر پھر بھی نہیں کام ہوتا۔ ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ مولوی صاحب پڑھتے تو ہیں، ہوتا نہیں کام، یہ بات بھی صحیح ہے، کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں لاہور پھر بھی نہیں ہوتا کام۔ تو ہتھیار کو ہتھیار کے چلانے کے طریقے سے چلاؤ گے تب وہ کام کرے گا، اور اس کے طریقے سے نہیں چلاؤ گے تو وہ کام نہیں کرے گا۔ صحیح بات، سچائی پہ مبنی۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا کام کرے گا؟ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، مطلب لفظ صحیح نہیں، تلفظ صحیح نہیں، ادائیگی ٹھیک نہیں۔ قرآن اگر ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھا، تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا، ثواب نہیں ملے گا، بالکل صحیح، نہ اثر ہوگا۔ اسی لیے اثر نہیں، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، کیا اثر ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ پڑھ کے دیکھ اثر ہوگا۔ یہ سیکھو۔ مولویوں کی برائیاں تو کرتے ہو، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے مولوی سے یہ کیوں نہیں سیکھتے؟ اماموں کی برائیاں تو کرتے ہو، امام میں یہ خرابی، امام میں وہ خرابی، کاش تو اس امام کی اتنی دیر برائی نہ کر کے اس امام سے اگر یہ سیکھ لیتا تو خدا کی قسم تجھے زیادہ کامیابی ہو جاتی۔ ہماری قوم خرافاتی زیادہ ہو گئی ہے۔ جی جی جی۔ کل سے ایک آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، کل سے ابھی ڈانٹا میں نے، شاید ابھی یہاں میں بیٹھا تھا قیام گاہ پہ، ابھی فون پہ میں نے اسے ڈانٹا۔ کل سے فون کر رہا ہے میرے پاس کہ حضرت ہمارے ہاں سے ایک آدمی حج کرنے گیا، یہ بتاؤ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ مطلب عجیب خرافات ہیں یار، اللہ جانے اس کا قبول ہوا کہ نہیں ہوا یار۔ تو کون ہوتا بھائی اور میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ حضرت یہ بتاؤ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنے آپ کچھ نہیں کرے گا، اس کا قبول ہوا کہ نہیں ہوا اس کی ٹینشن لے کے بیٹھا۔ پھر تو بھی تو کر لینا یار، اگر اللہ نے دیا پیسے۔ یہ خرافات کی بات ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے یار۔ وہ حج کرنے گیا، اچھا اس نے کوئی گناہ کر لیا، گناہ کر کے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، اور حرام کام کر کے آدمی گناہ کبیرہ کا جو ہے مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ اس کی پڑھائی جائے گی، سمجھ لیجیے آپ، نماز جنازہ ہوگی اس کی، کسی نے اگر حرام کام بھی کر لیا تو کافر نہیں ہے وہ۔ تو یہ خرافات ہے میری قوم میں،
اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، یہاں نہیں پڑھوں گا، وہاں نہیں پڑھوں گا. اور کچھ ایسے ایک کہہ رہا مولانا میرے اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی. من کے ادھر خالی سبحان ربی العظیم سنا دے تو پڑھ لیتا سبحان ربی العظیم. تو میں نے کہا تیری نماز اگر اعلی حضرت بھی آ جائیں بریلی کے، ان کے پیچھے بھی نہیں ہوگی. بات صحیح ہے؟ نہیں ہوگی. جب تجھے تیرا تلفظ یاد نہیں ہے تو کسی کے پیچھے بھی پڑھ لے. یہ ایمان کی توقعات کیا ہے؟ بغداد کے غوث اعظم کے پیچھے پڑھ لے، نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں اس امام کو بدلو، یہ صحیح نہیں ہے، اس امام کو بدلو، وہ صحیح نہیں ہے، اس امام کو بدلو. میں نے کہا لوگوں کب تک اماموں کو بدلو گے؟ خود کو ہی بدل لو. صحیح بات ہے، سچائی پہ مبنی. کب تک بدلو گے؟ اب خود کو بدل لو. اب اماموں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. امام بدلتے بدلتے تم زبان سے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے سے قبروں میں چلے جاؤ گے. امام بدلنا کام نہ آئے گا، خود کو بدل لو. خدا کی قسم قبر میں بھی کامیابی سے زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی کامیابی سے زندگی گزارو گے. اگر تمہیں قرآن نہیں آتا، دین کا مسئلہ نہیں آتا تو خرافات نہ اٹھاؤ، بلکہ وہ اپنا سیکھ لو. تو میں نے اسے ڈانٹا اور میں نے کہا اگر تجھے پوچھ نہیں ہے تو ایک مفتی کا میں نام بتا رہا ہوں، وہ تو بتا سکتا اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. بولا وہ کون ہے حضرت؟ میں نے کہا حضرت جبریل علیہ السلام. وہ بتا سکتا. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ بتائیے میری بات غلط تو نہیں ہے؟ وہ تو بتا سکتا. سچائی لوہے محفوظ پہ دیکھ کر کے اللہ سے پوچھ کر کے بتا دیں گے. ہاں چونکہ حضرت جبریل تو جا کے سدرہ پہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں، تو وہ بتا دیں گے. بھائی مولوی کے بس کی بات نہیں ہے کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا کہ مولوی بتا دے. یہ خرافات گاؤں میں لے کے بیٹھا ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کا یہ نہیں ہوئی. ارے بھائی خود تو بدل لے، اپنے آپ کو تو دیکھ لے کہ تجھے خالی پیشاب کرنے کا بھی طریقہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات. نہیں ہنس رہے ہیں، پیشاب کرنے کا بھی طریقہ ہے. بڑے بڑے اچھوں کو استنجے کے طریقے یاد نہیں ہوں گے جو باتیں بتاتے ہیں خالی استنجے کے طریقے. اور جس کو استنجا نہیں آئے گا وہ پاک کیا ہوگا؟ جو پاک نہیں ہوگا دعا کیا قبول ہوگی؟ نماز کیا اس کی قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں ان مولویوں کی مخالفت نہ کرو، ان کی برائیاں نہ کرو، ان سے کام لو، ان سے سیکھو. گھوڑے کی برائی کر کے گھوڑے کا کچھ نہیں بگاڑو گے، گھوڑے سے کام لو تب تمہیں فائدہ ہوگا. اور بھائی گھوڑا ہے تم برائی کرو، یہ ہے وہ، تمہارا سفر نہیں ہوگا. اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ تمہارا سفر طے ہوگا. امام کی عالم کی حافظ کی قاری کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، آخرت کا سفر طے ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات سن لیجیے آپ، آج میں بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو گاٹھ میں باندھنا. جو کسی عالم دین کی برائی کرتا اس کی 10 نسلوں تک اللہ کوئی عالم پیدا نہیں کرتا. سچائی ہے. کان کھول کے سن لیں، اور اگر آپ دیکھ لینا اگر میری بات غلط ہو تو اس کی 10 نسلوں تک اللہ عالم پیدا نہیں کرتا جو کسی عالم دین کی برائی کرتا ہے. اور دوسرا اس پر عذاب سنیے، جو کسی عالم دین کی برائی کرتا ہے مرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. عالم دین آپ نے آسان سمجھ لیا، یہ نائب رسول ہے. آپ نے اماموں کو ستانا شروع کر دیا کہ اس کو ہٹاؤ اس کو نکلو. میرے بھائی اگر امام کے اندر کوئی خرابی ہے تو پیار سے جا کے کہو حضرت اس کو دور کرو. پھر بھی وہ دور نہ کرے تو پھر اپنے علاقے کے کسی سینئر مفتی کے پاس جاؤ. طریقہ بتاؤ امام کے ہٹانے کا. اور علاقے کا سینئر مفتی کہاں ملے گا؟ مراد آباد جاؤ. مراد آباد میں جامعہ نعیمیہ جاؤ، وہ ہمارا ضلع کا مرکزی ادارہ ہے. جامعہ نعیمیہ میں وہاں کا جو صدر مفتی ہے اس سے بات کرو، اپنے امام کی بات رکھو. پھر اب اس مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے. مگر ہم تو خود ہی مفتی بنے بیٹھے، وہاں تک کون جا رہا؟ بھائی یہی فیصلے ہو گئے سب کچھ، وہاں تک کون جا رہا؟ طریقہ ہے امام کو بدلنے کا، یہ پروسیس ہے امام کو بدلنے کا. ہاں اس لیے کہ اتنی پاور دی ہے، اگر کوئی ظالم شوہر ہے اور بیوی اس سے طلاق چاہتی ہے اور وہ طلاق نہیں دیتا تو کیا کرے گی؟ میں پاور بتا رہا ہوں تمہیں مفتی کی. کیا کرے قاضی شہر کی؟ میں آپ کو پاور بتا رہا ہوں. ظالم شوہر ہے، وہ طلاق چاہتی ہے، طلاق نہیں دیتا، پھر وہ قاضی شہر کی عدالت میں جا کے اپنی عرضی لگائے گی، پوری بات رکھے گی، میرا شوہر ظالم ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، طلاق چاہتی ہوں نہیں دیتا.
قاضی شہر اس کو سمجھائے گا، اس کو کہے گا یا تو سدھر جا، نہیں سدھرے تو پھر اس کو آزادی دے، اور وہ سدھرے بھی نہیں، طلاق بھی نہیں دے، تو پھر قاضی شہر کو رائٹ ہے کہ وہ پھر اس کی آزادی دے دے، اس کو رائٹ ہے، اتنا پاور۔ یہ پروسیس ہے۔ آپ نے امام بدلنا ہے، واقعی شریعت کی کوئی خامی ہے تو آپ اس کو بتائیں، اور وہ نہ سمجھے تو پھر سیدھا آپ اپنے مرکز کی طرف جائیں اور پھر وہاں اس صدر مفتی سے بات پوری رکھ دیں۔ اب حضرت آپ سمجھے، مفتی بلا کر سمجھائے، نہیں سمجھیں گے تو مفتی صاحب پھر اس کو ہٹائیں گے، کسی دوسرے کو لگائیں گے۔ پروسیس ان کا ہے، یہ طریقہ ہے امام کے ہٹانے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایرا غیرہ نتو خیرہ، جسے الحمد یاد نہیں وہ امام کے حساب کر رہا۔ میرے بھائی بات بڑی ہے، جسے قل واللہ شریف یاد نہیں ہے وہ اماموں کے فیصلے کر رہا ہے۔ نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، دل کے تختی پہ نقش کرنے کی ہیں، کبھی گناہگار نہ بننا کسی عالم کی برائی کر کے۔ میرے بھائیو، اپنا عمل اپنے ساتھ جائے گا، کوئی کسی کے عمل کا ضامن نہیں ہوگا، مگر کبھی اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا میرے بھائیو، کبھی اپنی آخرت کو تباہ نہ کرنا۔ عالموں سے محبت کرو، ان کی قربت کرو، اور کسی عالم سے اگر آپ خفا ہیں تو پھر بھی اس کی برائی کرو، پھر بھی آپ برائی کرو۔ آگے بڑھو، اجازت ہے؟ رانی نے ایک سرا ہاتھی کے باندھا اور ایک سرا کہاں بندھا ہے؟ بولو بولو، بھول گئے کہاں بندھا ہے؟ کہاں؟ جنازے میں۔ ہائے ہائے، دونوں سرے بندھے ہیں۔ اب یہ تماشا سارے سپاہی دیکھ رہے ہیں، مریدوں کی جماعت دیکھ رہی ہے، سارا زمانہ دیکھ رہا۔ ہاتھی تو ہاتھی ہے، ہاتھی نے اپنی پاور لگائی، اللہ والے نے اپنی پاور لگائی۔ زور سے بولو، زور سے۔ لوگوں پاور پاور، ادھر اس کی پاور، ادھر اس کی پاور۔ لوگوں، ہاتھی نے جب ساری طاقت لگائی، زنجیر بیچ میں سے ٹوٹ گئی، آدھی زنجیر ہاتھی کے ساتھ بندھی رہ گئی، آدھی زنجیر اللہ والے کے جنازے سے لپٹی رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رانی نے یہ منظر دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی خبردار، اب کوئی انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کرے، اب کوئی ہٹانے کی کوشش نہ کرے، اب کوئی ہلانے کی کوشش نہ کرے، اس اللہ والے کو واقعی پاور دے کے بھیجا گیا ہے۔ اب رانی جھومتی جا رہی تھی، اعلان کرتی جا رہی تھی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سرزمین بلند پور، علامہ گلفام صاحب قبلہ زندہ باد۔ توجہ ہے؟ ایک بات ذرا میں آپ کو بتا دوں، ذرا سن لینا بغیر میک کے۔ وہ جو میں عبادت خانہ بول رہا ہوں نا، وہ مندر تھا۔ اگر یہ ریکارڈ بھی ہو گئی تو بیٹا نکال دینا۔ توجہ کرنا۔ رانی چکر میں پڑ گئی، کہنے لگی کیا ہوگا؟ مریدوں نے کہا یہی دفن ہوں گے، یہی مزار بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی میں کہنے لگی یہاں مزار، یہ میری عبادت گاہ ہے۔ کہنے لگا تیری عبادت گاہ ہے اور ان کی آرام گاہ ہے۔ اللہ والا کی پاور دیکھو، جلسے میں آنے والوں۔ اب بتا کیا کرے؟ کہنے لگی کریں گے کیا؟ سپاہی نہ اٹھا سکے، ہاتھی نہ اٹھا سکے، ہم نہ اٹھا سکے تو اب ہماری کا بھی ساتھ کہیں نہ اٹھائیں۔ اب زیادہ کوشش کری تو کوئی ہم ہی نہ اٹھ جائے۔ یہیں پر ان کی آرام گاہ بناؤ، وہیں پر قبر بنائی اور وہیں پر آپ کا مزار بنایا۔ کولار میں کبھی جانا ہو تو قطب شاہ غوری کے مزار پر جانا، اسی عبادت گاہ میں ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور وہ زنجیر کا ٹکڑا جو جنازے سے لپٹا رہ گیا تھا، آج بھی زنجیر کی 9 کڑیاں ان کے اسی مزار میں لٹکی ہوئی ہیں. ایک کڑی ایک بالشت کی ہے، تقریباً 9 بالشت کی زنجیر آج بھی وہیں پر لٹکی ہے. زمانہ دیکھتا ہے، نظارہ کر کے آتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کی شان نرالی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. پاور اللہ دے گا، طاقت اللہ دے گا. بہت لمبی بات ہم نے کر لی اور آپ نے بہت اچھا سن لیا. اللہ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں نماز ضروری ہے، میرے بھائیوں سچائی ضروری ہے. حرام آنے نہ دو. ایک بات سن لو، آخری بات، حرام آنے نہ دو. اللہ نے جتنا قسمت میں لکھ دیا ہے، کوئی اگر سو رہا ہو تو اسے جگا دینا. یہ جملہ سننا بہت ضروری ہے، حلق سے اتارنا ضروری ہے. اللہ نے جتنا قسمت میں لکھ دیا ہے، جب تک اتنا تمہیں مل نہیں جائے گا، جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی. آپ کی محبتیں ہیں، یہ اللہ سلامت رکھے، لیکن پیاسا رہ جانا ضروری ہے. اتنا نہ پیو کہ آپ کی پیاس بجھ جائے. پیاسا رہنا ضروری ہے. میں جو آخری بات بتا رہا ہوں یہ سنیے، بہت اچھی بات، بہت مزے کی بات. جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے، جب تک آپ مرو گے نہیں، اتنا جب تک کہ آپ کھا نہیں لو گے. سن لیجئے ایک لقمہ بھی آپ کی قسمت کا نہیں رہ سکتا. آپ جب تک نہیں مر سکتے جب تک کیا وہ لقمہ کھا نہیں لیں گے جو اللہ نے لکھ دیا. سمجھ بات آ گئی؟ اب سن لیجئے، جب یہ یقین ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں، اچھا اس بات کو آپ مانتے ہیں جتنا قسمت کا اتنا کھا کے رہیں گے؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون مانتے ہیں؟ اٹھاؤ. ہاں ماشاءاللہ سب مانتے ہیں. ماننا پڑے گا. قسمت کا انسان کھا کر ہی مرتا، اس سے پہلے نہیں مرتا. مرے گئی کم کھاؤ اس لیے چاہ کے دیر سے مرو. جملہ عجیب لگ رہا ہوگا بھئی، جتنا لکھ دیا ہے اتنا کھا کے مرنا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کھاؤ گے تو زیادہ دیر میں نہ کھاؤ گے. مگر سن لیجئے، موت برحق ہے. مگر یہ جو میرا جملہ ہے کہ تاکہ زیادہ جیو، وہ جملہ صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. کم کھاؤ گے تو بیمار نہیں ہوگے، مرتے دم تک صحت مند رہو گے. زیادہ کھانے سے بیماری جلدی آتی ہے. یہ حکیم جی بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں. کسی کے ولیمے میں چلے جاؤ تو ولیمہ تو اس کا مگر پیٹ تیرا ہی ہے. بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ پیٹ تیرا ہی ہے، اس کو جو ہے حفاظت سے رکھ. بیماری زیادہ کھانے سے آتی ہے، کم کھانے سے نہیں آتی. تو جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا تو مل کر رہے گا. اس سے پہلے مر ہی نہیں سکتے. موت کا فرشتہ نہیں آئے گا تیرے پاس جب تک قسمت کا کھانا لے گا. تو جب اتنا کھانا ہی ہے تو کھانے کے 2 دروازے کتنے؟ زور سے بولو. جو آپ کو انکمنگ ہوتی ہے کھانے کی، جو ملتا ہے وہ 2 طرح سے ملتا ہے. ایک حرام کا دروازہ، ایک حلال کا. 2 ہی تو ہوں گے. جو لقمہ کھاؤ گے تو حرام کا ہوگا یا حلال کا، تیسرا تو ہوگا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی یار؟ لقمہ 2 ہی طرح کا ہوگا، یا تو حلال کا. اچھا جتنا لکھ دیا، جب تک مرو گے نہیں، جب تک کھا نہیں لو گے. تو جب یہ ایمان ہے، تم نے ہاتھ اٹھا دیا اس بات پر کہ حضرت جب تک کھا نہیں لیں گے قسمت کا، مریں گے نہیں، تو حرام والے کو تالا نہ لگاؤ یار. جب اتنا مل کے ہی رہنا ہے تو 2 راستے ہیں، ایک حرام کا اور ایک حلال کا. حرام والے کو لگا دے تالا، ملے گا اتنا حلال والے راستے سے ملے گا. بے شک صحیح بات. اتنا ہی اب حلال والے سے ملے گا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے بھائی، جب ہم نے حرام والے کو تالا لگا دیا، وہ مل کے رہنا جو ہماری قسمت میں ہے، تو پھر کون سا راستہ بچا؟ حلال والا بچا نا. اور جب ہم نے حلال والے کو تالا لگا دیا تو پھر حرام والے سے ملے. بہت سے لوگ دونوں کو کھولے ہوئے، حرام بھی حلال بھی. اور جب یہ آگے دونوں کا ملتا، جب ملتا ہے نا، تو پانی میں پیشاب مل جاتا، تو پانی بھی ناپاک، پیشاب بھی ناپاک. حلال میں حرام کی روزی مل گئی نا، تو یہ سب ناپاک. اس لیے حلال کے لقمے کھاؤ تاکہ